بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم نے نماز میں تیسرے پارے کی ابتدا سے چند آیات کی تلاوت سنی. آیت نمبر 253 252 253 اور 254 55 اور 56. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسول علیہم السلام کے متعلق ایک بات کی خبر دی، وہ یہ کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسولوں میں کچھ رسولوں کو اللہ تعالی نے درجات میں اور فضل میں دوسروں سے ممتاز کیا، یعنی انبیاء و رسول کے درمیان فضیلت میں درجہ بندی ہے، تفاوت ہے. جیسے تمام رسولوں میں اولو العزم رسول 5 رسولوں کو کہا جاتا ہے: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ 5 رسول تمام رسولوں سے افضل ہیں. پھر ان میں اگر 2 کا انتخاب کیا جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک کے متعلق کہا جائے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جس طرح سے شخصیات میں تفاوت ہے اللہ کی طرف سے، اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی ہے تمام مخلوقات میں. اسی طرح کی درجہ بندی اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. قرآن کی کچھ صورتیں، کچھ آیات دوسری صورتوں اور دوسری آیات سے افضل ہیں. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت جس کو قرار دیا گیا وہ ہے آیت الکرسی. یہ سب سے عظیم آیت ہے، سب سے افضل سورہ جس کے مقابلے کی کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے، وہ سورہ ہے سورۃ الفاتحہ. تو سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، اس کو کیوں قرار دیا گیا اور اس کو ہماری زبان سے بار بار کیوں نکلوایا گیا، کیوں ہم سے یہ بار بار پڑھائی جاتی ہے؟ صبح شام کے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اس کو پڑھیں. ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تاکید اور تعلیم ملتی ہے. اسی طرح دم رقیہ، اس میں اس کی اپنی ایک افادیت ہے. اسی طرح رات سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں ان میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ عظیم آیت بھی ہے اور بار بار پڑھی جانے والی آیت بھی ہے. تو یہ عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی بہت بڑی بڑی صفات بیان کی. کچھ اہل علم نے یہاں تک بیان کیا اور وضاحت کی کہ اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 21 صفات وہ مستنبت ہیں. اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 21 صفات نکلتی ہیں. تو جو واضح طور پر جو صفات ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ آیت سب سے عظیم کیوں ہے. اس آیت کی ابتدا کی گئی اللہ لا الہ. سب سے پہلا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، یعنی معبود برحق، اکیلا واحد معبود جس کی عبادت کیا جانا حق ہو، سچ ہو، اور اس کے علاوہ ہر شخص، ہر چیز، ہر مخلوق کی عبادت شرک اور باطل ہے. یہ سب سے پہلا وصف. جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وصف کا خیال نہ رکھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی، وہ اللہ پر ایمان لانے میں فیل ہو گیا، وہ اللہ کی رضا سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا. اگرچہ اس میں دنیا جہان کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، نیکیاں پائی جاتی ہیں، لیکن جو شخص اللہ لا الہ الا ہو اس میں آ کر فیل ہو گیا، وہ سب میں فیل ہو گیا. اور یہی وہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ لا الہ الا ہو،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور اسی بات کو بتانے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی کا نزول فرمایا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ جب یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا وصف ہے، تو ہمیں اتنا ہی زیادہ یہ سیکھنا چاہیے۔ لیکن بڑی ہی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ عمریں گزر جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ کو سیکھا نہیں جاتا۔ آپ تصور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا کلمہ، ایک ایسی بات کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو تخلیق کیا، 1,24,000 انبیاء اور رسول صرف اس کلمے کی وضاحت کے لیے آئے۔ شریعت انبیاء کی کچھ مختلف رہی ہے، ایک شریعت میں ایک چیز جائز تھی، دوسری میں اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ یہ تو کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے شریعتوں میں، لیکن جو بنیاد، جو کور ہے ہر نبی کی دعوت کی، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب انبیاء کی دعوت کو پڑھیے، سب نے اپنی قوم کو جا کر یہی کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور پیغام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ وحدہ۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پیغام کیا ہے؟ میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اسی طرح آسمانی وحی کا پورا محور یہی ہے، لا الہ الا اللہ، جس کی اتنی تاکید ہو، اس کو سیکھنا اتنا زیادہ جانا چاہیے، لیکن ہم اتنا ہی کم سیکھتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سیکھا جانا چاہیے۔ اس کے تقاضے ہیں، اس کی شروط ہیں، اس کے آداب ہیں۔ یہ محض سادہ چند کلمات یا الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو پہلا وصف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ دوسرا وصف الحی، اور تیسرا وصف القیوم۔ الحی القیوم، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو صفات، الحی القیوم، الحی ایسی ذات جو زندہ ہو، نہ صرف زندہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی زندگی عطا کرتی ہو۔ القیوم ایسی ذات جو خود اپنی ذات میں قائم ہو اور باقی تمام وجود بھی اسی کی ذات کے ساتھ قائم ہو۔ دیکھیں ہم سب جو لوگ ہیں، ہمیں اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم جتنے بھی مالدار ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، جتنی بھی ہمارے اندر صلاحیتیں ہوں، لیکن ہمارا وجود دوسرے لوگوں کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں کسی کے سے کام کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے، کوئی چیز بیچنا ہوتی ہے، کسی کی سروسز لینا ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اگرچہ آسائشیں، سہولتیں، مال و دولت کی کمی نہ ہو، لیکن اگر چھوٹا سا ایک پائپ لیک ہو جائے تو ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ اگرچہ پیسے دے کے کام کروانا، لیکن محتاجگی تو ہے نا۔ کسی کو بلائیں گے، پلمبر کو بلائیں گے، وہ ٹھیک کرے گا۔ تو ہمیں اپنے وجود کے لیے دوسروں، اپنے وجود کے قیام کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے وجود کا قیام وہ اس اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اس کو اپنے وجود کے قیام کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں القیوم۔ الحی، الحی اللہ کی صفت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو صفت حیات ہے، زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حیات، اپنی زندگی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی معنی ہے اللہ الصمد کا، الصمد کا یہی معنی ہے الحی القیوم۔ جبکہ ہم سب لوگ، ہمیں اپنی زندگی کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس زمین پر ہمیں پیدا کیا، اس زمین کو زندگی کے قابل بنایا ہے۔ اس زمین سے تھوڑا سا، اس انویلپ سے، اس زمین کی حدود سے اگر ہم باہر نکل جائیں، فضاؤں سے باہر نکل جائیں، وہاں پہ تمام اصول و قواعد مختلف ہیں، وہاں پہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا الا یہ کہ اس طرح کے حالات اور اس طرح کے آلات لے کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے اس زمین کے موسم کو سازگار بنایا۔ اس کو کہتے ہیں الحی، جو تمام مخلوقات کو اس کی زندگی گزارنے کا ماحول دے، خوراک دے، اس کی زندگی کے لیے اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کرے، وہ مہیا کرے، اس کو کہتے ہیں الحی۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی دو صفات ایسی ہیں کہ یہ تمام صفات کا مجموعہ ہیں۔ اللہ کی اتنی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نام ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو 99 والی بات ہے نا،
99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا صفات ہیں. ان 99 کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 99 ہیں. اللہ کی بے شمار صفات میں سے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت ان کے قلمیں بنا لی جائیں اور اللہ کے کلمات کو، اللہ کی صفات کو، ناموں کو لکھا جانا شروع کر دیا جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نام صفات ختم نہیں ہوں گے جن کو اللہ کے کلمات کہا گیا ہے. تو وہ 99 ان بے شمار ان گنت صفات ناموں میں سے 99 بھی ہیں، صرف 99 نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں. تو ان تمام کا جو مجموعہ ہے وہ 2 صفات ہیں، الحی القیوم. اور الحی اور القیوم کا تقاضا کیا ہے کہ اس اللہ کو لا الہ الا اللہ مان لیا جائے. اس طرح سے یہ صفات جڑی ہوئی ہیں آپس میں. یہ 3 صفات ہوگی، اللہ لا الہ الا ہو 1، الحی 2، القیوم 3. چوتھی صفت اللہ نے بیان کی، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ وہ ذات ہیں کہ جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. یہ اونگ اور نیند کا آنا یہ کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمزوری، نقص اور عیب سے پاک ہیں. اب دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سمجھدار لوگ وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اونگ آ رہی ہوتی ہے. بندے کو لگتا ہے یار اتنا سمجھدار آدمی ہے، اتنا بہترین اور اتنا عظیم آدمی ہے، لیکن لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ سو رہا ہے. کئی مرتبہ بندہ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے سو جاتا ہے، اور تو اور کئی مرتبہ بندہ بالکل موت کے دانے پر ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کا خیال رکھا ہے اسلام نے بھی کہ اگر آپ پر نیند اس قدر زیادہ مسلط ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز نہ پڑھے، اپنی نیند کو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند میں کچھ اور ہی کہتا رہے. تو یہ اس کی کمزوری ہے. جو بندہ سویا رہ گیا، نماز کے لیے اٹھتا تھا وہ، لیکن کسی وجہ سے وہ کسی دن کبھی کبھی سویا رہ گیا، تو اسلام میں اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلے وہ فوراً نماز پڑھ لے. اللہ اس کو پورا اجر و ثواب دیں گے. یہ کمزوری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ کمزوری، یہ نقص نہیں ہے. کیوں؟ یہ نیند اور اونگ کا آنا الحی اور القیوم کے خلاف ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. 5واں وصف وہ یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. سب اللہ کی ملکیت ہے. ملکیت جس کو کہتے ہیں نا، اللہ ان کا مالک، آنر ہے، آنر ہر چیز کا. اچھا بھی مالک تو ہم بھی ہیں، آنر تو ہم بھی ہیں، اپنے گھر کے، اپنی گاڑی کے، اپنی باقی چیزوں کے. نہیں، یہ اللہ نے ہمیں ویسے اپنے فضل سے آنر قرار دے دیا ہے. ہم آنر نہیں ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ چیزیں استعمال کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہیں. کچھ سال ہم استعمال کریں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے ان کو. جب کچھ سال استعمال کرنے کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر ان کی ملکیت کس کے پاس گئی؟ پھر ان کی ملکیت اللہ کی اصل میں ہے. اللہ پھر دوبارہ دوسرے لوگوں کو مالک بنا دیں گے. جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر ہم کسی چیز کے مالک ہیں تو اس دوران بھی اصل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو کم از کم لوگ زمین، جائیداد، پراپرٹی کی وجہ سے کبھی لڑائی نہ کریں، کبھی ان میں خیانت نہ کریں، کبھی لوگوں کا حق نہ ماریں، جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا تو ہے ہی نہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. 6ٹھی صفت اللہ نے بیان کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے گا؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں صفت یہ ہے کہ اللہ تمام لوگوں پر غالب ہے. کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور قیامت کے دن سفارش، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے فلاں لوگ ہماری سفارش کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سفارش صرف وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ اجازت دیں گے، اور ان لوگوں کے متعلق کریں گے جن کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے. یہ 2 چیزیں ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تب کریں گے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اپنی طرف سے نہیں کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ 7ویں صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کے سامنے ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو لوگوں کے پیچھے ہے وہ بھی جانتے ہیں. مطلب جو ابھی حال ہے اللہ اس سے بھی خوب آگاہ ہیں، اور جو گزر چکا اللہ اس سے بھی خوب آگاہ ہیں، اور جو آنے والا ہے مستقبل اللہ اس سے بھی خوب آگاہ ہے. یہ 7ویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ، بے شمار اور
بے حد و حساب علم پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ ہمارے لیے یہ تقسیم ہے ماضی، حال اور مستقبل، اللہ کے لیے یہ تقسیم نہیں ہے۔ اللہ ماضی کو بھی جانتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں مگر جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ کسی کو علم دے دے اتنا اس کو علم ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا اللہ کا علم کتنا ہے اس کا کوئی شخص آج تک احاطہ نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ انبیاء بھی نہیں۔ اللہ کے علم کا احاطہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جتنا اللہ نے چاہا ان کو علم دیا اور انہوں نے ہم تک علم پہنچا دیا، وہ جتنا علم ہم تک پہنچایا وہ ہماری زندگیوں کے لیے، آخرت کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی نویں صفت جس کی وجہ سے اس آیت کا نام آیت الکرسی رکھا گیا، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی وسیع تر ہے۔ اس کا وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا اور میدان میں ایک رنگ پڑا ہوا ہو، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں یہ ایک رنگ کی طرح ہیں، اور پورا وہ صحرا اور پورا وہ میدان بہت بڑا، وہ اللہ کی کرسی ہے۔ اور بالکل یہی کمپیریزن اور یہی موازنہ کرسی اور اللہ کے عرش کے درمیان ہے۔ اللہ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش اور اللہ کا موازنہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہیں، لیکن عرش ان کی ذات کو محدود نہیں کیے ہوئے، اور وہ اللہ بہتر جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کیفیت میں ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجزی، تھکن اور اس طرح کی جو عیوب ہیں ان سے، ان تمام نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 11 اور 12 نمبر آیت یہ ہے، وصف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیوں والے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو وصف پسند کیا وہ کیا ہے؟ بلندی کا ہے۔ اور بلندی کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم اوپر کی طرف دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سوال کیا، ایک لوڈی سے، کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا اوپر، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مومنہ لوڈی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے لیے بلندی ہے، بلندی کا وصف ہے۔ عرش بھی آسمانوں میں ہے، بلندی پر ہے، بلندی کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی بلند ہے، العظیم۔ اور صرف اس کے لیے بلندی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تمام صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عظیم تر ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان ہے آیت الکرسی کا، ورنہ ان میں جو صفات بیان کی گئیں ان صفات کے مزید ان صفات سے کون سی صفات کا پتہ ہمیں چلتا ہے، یہ تفصیل کی باتیں ہیں، اس کو ہم نے بیان نہیں کیا۔ تو آیت الکرسی کو اس طرح سے سیکھ کر جو بندہ پڑھتا ہے، یہ آیت الکرسی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تمام شریروں سے، جنات سے، حاسدین سے، جو لوگ شر پہنچانے والے ہیں ان تمام سے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے صبح شام اس کا ذکر بتایا گیا، رات کو سونے سے پہلے بتایا گیا، نماز کے بعد بتایا گیا، لیکن فائدہ اس شخص کو حقیقی طور پر ہوگا جو اس کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو کر اس کو پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔